بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، عشرہ ماہ سفر اس کا نصف آخر اور اس نصف آخر کی یہ دوسری مجلس ہے جو آپ کے لیے ہدیہ سماعت ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 257 شاہنامہ کلام میں مسلسل اسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، اللہ وہ ہے، ولی الذین آمنوا، وہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اپنی ولایت کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتا ہے کہ وہ تعلق جو صاحبان ایمان کے ساتھ اس ولی کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ انہیں اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتا، وہ انہیں ظلمات کا شکار ہونے نہیں دیتا۔ جب وہ خدا کی ولایت کے دامن کو تھام لیتے ہیں تو خدا انہیں اندھیروں سے باہر نکال دیتا ہے، وہ انہیں نور کا راہی بناتا ہے، روشنی کا مسافر بناتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اس کے مقابلے پر والذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، تو ولی کے بغیر تو وہ بھی نہیں ہے، مگر ان کے ولی اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء ہیں طاغوت، تو جیسے وہ ہیں ویسے ان کے ولی بھی ہیں۔ وہ طاغوت ہیں طغیان کرنے والے، سرکشی کرنے والے، تجاوز کرنے والے، اپنی حدود سے آگے بڑھ جانے والے، ٹرانسگریسرز۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ کافر اگر نور کی طرف جانا بھی چاہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اندھیروں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو بالکل سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ جو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے پروردگار فرماتا ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، کے جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب برادران عزیز، یہاں پر آج جس بات کی طرف خاص میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ اس صیغے کی وسعت ہے، یعنی یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ یخرجہم، تو آپ جانتے ہیں کہ اردو ہو، انگریزی ہو، تو جب بھی فعل استعمال ہوگا، ورب استعمال ہوگا، تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ اٹیچڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ پاسٹ ٹینس ہے تو اس کا تعلق ماضی کے ساتھ، اگر وہ پریزنٹ ٹینس ہے تو اس کا تعلق حال کے ساتھ، اور اگر وہ فیوچر کا ٹینس ہے تو اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ تو عربی کے اندر بھی یہ ہوگا۔ یہ تو بڑی نیچرل ایک ڈویژن ہے کہ اگر کبھی کوئی فعل ہے، کوئی ورب ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو کسی نہ کسی ٹینس کے ساتھ، کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہونا ہے، اٹیچڈ ہونا ہے، ورنہ تو وہ جملہ فعلیہ نہ ہوا۔ تو یہاں جو پروردگار عالم نے کہا تو کیا صیغہ ماضی استعمال کیا کہ خدا ایسا کیا کرتا تھا؟ جواب جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ آج بھی موجود ہے اور صاحبان ایمان بھی آج موجود ہیں، تو آج بھی صاحبان ایمان کا اللہ کے ساتھ ولایت کا تعلق تو ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی وہ تعلق تھا۔ جب نزول قرآن کے موقع پر پروردگار عالم نے اعلان کیا تو صیغہ کیا استعمال کیا؟ صیغہ یعنی ٹینس کون سا استعمال کیا؟ وہ اگر آپ دیکھیں تو پروردگار فرماتا ہے یخرجہم، اس کو عربی کے اعتبار سے کہتے ہیں صیغہ مضارع، یعنی ماضی کا صیغہ، اس کے مقابلے پر ہے مضارع کا صیغہ۔ جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈیول بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ حال کو بھی اپنے احاطے میں لیتا ہے اور مستقبل کو بھی اپنے دائرے میں لیتا ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم اخرجا نہیں کہہ رہا، اخرجا کا مطلب ہوتا ہے ماضی، خدا کہہ رہا ہے یخرجو، کہ خدا نکالتا ہے، نکالتا رہے گا۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، ان کو نکالتا ہے، نکالتا رہے گا۔ من الظلمات الی النور،
وہ اندھیروں سے نکالتا ہے، نکالتا رہے گا، وہ روشنی کی طرف لاتا ہے، لاتا رہے گا۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب ذرا سا دیکھیے برادران عزیز، کل جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کو واپس اپنے ذہنوں کے اندر بیدار کیجیے کہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت پروردگار عالم اپنے حبیب کا تعارف کرواتے ہوئے اس میکینزم کو بیان کرتا ہے کہ کیسے خدا اس کام کو کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ ذرا غور کیجیے گا کہ کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں، یعنی ہم نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے، آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، منشا یہ ہے کہ آپ کار خدائی کو ناخدا بن کر انجام دیں، لتخرج الناس، تاکہ آپ انسانوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کا تو ہو گیا وصال، صیغہ ہے مضارع کا جو حال پر بھی حاوی ہے اور مستقبل پر بھی۔ پیغمبر اکرم کا اپوائنٹمنٹ ہو رہا ہے اس کام کے لیے، اے حبیب آپ اس کام کو انجام دیں، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ کام تو وہ ہے کہ جس کو مستقبل میں بھی ہونا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا تعارف تو کروا دیا، مگر 11 ہجری میں حضور کی آنکھ بند ہو گئی، پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی، پیغمبر اکرم کا وصال ہو گیا، اور اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ جو رسول کام کر رہے تھے وہ بظاہر اس دنیا کے اندر اس انداز سے تو نہیں ہو رہا۔ اب مسجد نبوی کے ممبر پر رسول نظر نہیں آتے، اب پیغمبر اکرم امیر حج مقرر نہیں کرتے، اب پیغمبر اکرم خطبہ تو نہیں دے رہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا خدا بھی نہیں رہا؟ خدا تو موجود ہے، خدا کی ولایت بھی ہے، تو جب خدا کی ولایت ہے تو خدا اپنے کار ولایت کو کس ناخدا کے ذریعے سے انجام دے رہا ہے؟ یہ سوال تو ہے۔ اچھا اب آپ ذرا سائملٹینیسلی دیکھیے کہ وہ جو طاغوت کے بارے میں کہا تھا وہاں پر بھی پروردگار عالم نے صیغہ مضارع ہی استعمال کیا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے رہیں گے؟ کَیُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، وہ نور سے ظلمت کی طرف، اندھیری کی طرف لے جاتے ہیں، لے جاتے رہیں گے۔ تو یہ عجیب بات ہو گئی کہ جو طاغوت ولایت کے کام کو انجام دے رہا ہے منفی اعتبار سے وہ تو ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، تو خدا کا جو کام ہوتا ہے ہوتا رہے گا، تو کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کی طرف سے اس کام کو انجام دینے والا ہو۔ آپ نے اندازہ کیا کہ 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کا وصال تو ہو گیا، اب اس کے بعد 2 تھیوریاں آ گئی ہمارے سامنے، 2 تھیوریز آ گئی۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ نہیں جناب، پیغمبر اکرم کی اس دنیا سے رخصت کے بعد اب پروردگار عالم کسی کو اپوائنٹ نہیں کرے گا۔ یہ آپ ہوتے کون ہیں خدا کے اوپر یہ پابندی لگانے والے؟ یعنی یہ پابندی لگانے کا آپ کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا کہ آپ اس بات پر خدا کو پابند کریں کہ اے پروردگار تو نے رسول کو اپوائنٹ کر لیا، دیٹس انف، اب اس کے بعد رسول کی وصال کے بعد، انتقال کے بعد تیرے پاس کہاں یہ اختیار ہے؟ اب تو ہم فیصلہ کریں گے کہ رسول کی مسند پر کسے براجمان ہونا چاہیے، چاہے حیثیت کچھ بھی نہ ہو، چاہے کیفیت کچھ بھی نہ ہو، مگر اس کے باوجود یہ جملہ ذرا دیکھیے کہ کتنی جرت کا جملہ ہے کہ پروردگار عالم جس رسول کو اپوائنٹ کرے اس رسول کے وصال کے بعد اس کی مسند پر کون بیٹھے گا اس کا فیصلہ خدا نہیں کرے گا بلکہ خلق خدا کرے گا۔ ذرا